بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی آخرت کمانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ یہ آخرت بنانے کے لیے ایک مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور کریں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ سیدھی راستے پر قائم اور دائم رکھنا۔ سیدھی راہ تو اللہ نے دکھائی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے راہ راست پر تو ہیں، لیکن اس راہ راست پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، دنیا سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس راہ راست پر رہنا ضروری ہے۔ بہت بدقسمت وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی اس راہ راست پر گزاری، اور عین ٹائم پر جب جنت میں پہنچنے والا تھا تو وہ پھسل گیا، وہ اس موٹر وے سے اتر کے کچی سڑک پر پڑ گیا۔ وہ بڑا بد نصیب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، آمنہ کے لال، سارے نبیوں کے سرتاج، امام الانبیاء والمرسلین۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کو بھی کوئی خطرہ تھا؟ نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کا محل اللہ نے جنت میں جہاں بنا دیا ہے وہاں کسی دوسرے کا محل بھی نہیں ہے، اور یہ پیشگی ایڈوانس مبارکباد دی جا چکی ہے۔ تو پھر آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا اکثر پڑھتے تھے، اکثر یہ دعا مانگتے تھے۔ کون سی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پکا رکھنا۔ کس لیے کہتے تھے؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ امتیوں، یہ دل پھرتے ہوئے، قلب کا لفظی معنی ہی ہے جو پھرتا رہتا ہے، ڈولتا رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ دل کا معنی یہ ہے کہ وہ حرکت میں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دل کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، آمنا بک وبما جئت بہ فہل تخاف علینا؟ اللہ کے نبی، ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی کتاب قرآن کو مان چکے ہیں، پھر بھی ہمارے بارے میں خوف ہے آپ کو؟ آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم غافل نہ ہو جائیں، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں سیدھے راستے سے اتر نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا نعم۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کے ایمان پہاڑوں جیسے مضبوط تھے۔ ساڈا تو ایمان 10 روپیہ تے ڈول جاندہ ہے، کی خیال ہے؟ اسی تے بیچارے ایویں کاغذی پلوان ہاں۔ تو جن کے ایمان پہاڑوں جیسے تھے انہوں کو کہا کہ ہاں مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں زندگی ایمان پر گزارتے گزارتے آخری ٹائم پر ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل یقلبها کیف یشاء، ساری مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں رکھے ہیں، وہ کبھی ایسے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ ساری زندگی کی کمائی کر کے آخری ٹائم پر کوئی کام نہ خراب ہو جائے، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وارننگ دی ہوئی ہے۔ فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں جیسے عمل کرے گا، حتی اذا لم یبق ما بینہ و بینہ الا ذراع،
حتیٰ کہ جب جنت میں پہنچنے میں اور اس بندے کی موت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا. ایک گز کتنا سا ہوتا گز؟ اتنا سا فاصلہ رہ جائے گا تو اس پر اس کی بدبختی غالب آئے گی، ساری زندگی کی عمل ضائع کر کے جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. دین کون سا؟ میں نے آیت پڑھی ہے 100 نمبر آیت سورہ توبہ کی. اللہ کہتے ہیں دین کون سا ہے؟ سن لو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے سبقت لے جانے والے مہاجر اور ان کے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو تا قیامت نیکیوں میں ان دو گروہوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچیں گے. اعد لہم جنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ 3 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور ان کو خوش کر دے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں بھی چلتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ان 3 گروہوں کے علاوہ چوتھا گروہ جنت میں جانے والا کوئی نہیں. یا میرے نبی کے مہاجر جو مکہ سے مدینہ آئے، یا مدینے کے انصار، یا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. اور جس دانشور نے، جس مائی کے لال نے تنقید کر کے -1 -3 -13 کا فارمولہ ایجاد کیا، کہیں سنا جی؟ نہ 3 چوں نہ 13 چوں، کی مطلب ہے دا؟ نہ 3 چوں نہ 13 چوں، کدی سنیا جی؟ مطلب کی ہے؟ ہاں نہیں 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 نہیں، تسی پھر سمجھیا ہی نہیں. بیڑا غرق یہیں سے تو ہمارا ہو گیا ہے. یہ 3 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی. یہ اس لعنتی گروہ کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں یہ تینوں مسلمان نہیں تھے. اور 13 کون سے؟ 10 عشرہ مبشرہ اور 3 اور ملا لیں تو 13 بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ بھی مسلمان نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن صحابہ نے بیعت کر کے ابو بکر کو خلیفہ بنایا وہ سارے مرتد اور کافر ہیں. یہ ہے عقیدہ 3 اور 13 کا. نہ 3 چوں نہ 13 چوں، مسلمان نہیں ہے. تو اگر یہ 3 اور 13 مسلمان نہیں ہے تو کتوں آ گیا؟ بوتھی تو وہاں مسلمان علی. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ 3 گروہ ہیں جو جنت میں پہنچیں گے. میرے نبی کے مہاجر، میرے نبی کے صحابہ انصار، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا. اس لیے کبھی زندگی میں -1 -2 -3 -10 -13 کی بات سنو تو کان لپیٹ کے نکل جاؤ کہ یہ تو گمراہ ہے، یہ تو بدعتی ہے، یہ تو لعنتی گروہ ہے. بدقسمتی سے یہ ایسے پراپیگنڈے ہیں ہمارے ہاں، میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، یہ چھائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے سیانے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ہماری جماعت کے بزرگ جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے گزری، وہ بھی گمراہ ہو گئے، پٹری سے اتر گئے اور حضرت معاویہ کی شان میں وہی بکواس کی جو یہ لعنتی گروہ کرتا ہے. اتنی بکواس کسی سنی کے منہ سے نہ سنی جا سکتی ہے نہ برداشت ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. عام آدمی تو عام آدمی، وہ جو لیڈر شمار ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی خطبے دیے، جس نے تقریریں کی، جس نے مناظرے کیے، جس نے کتابیں لکھی، جس نے لوگوں کو تبلیغ کی، اب آخری عمر میں آ کر وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
جن سے میرا اللہ عرش والا راضی ہو گیا ہے، جن کے لیے جنت تیار کر چکا ہے، ان میں سے کسی ایک کو تم کہو کہ نہیں راضی، تو پھر تو اپنی فکر کر کے تو کدھر چلے ہیں۔ اس لیے پچھلا جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے اہل بیت سے عقیدت رکھنا، آپ کے صحابہ سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس نے اس محبت میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ کی، تھوڑا سا دل میں میل محسوس کیا کہ میرے دل چ کھجلی سی ہو رہی ہے، جگر میں گرمی ہو گئی ہے، گردے تھوڑا سا کام الٹ پلٹ کرن لاپن، وہ سمجھ لے ایمان وہاں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمنہ کے لال کی عزت نہیں تو دنیا میں کسی شخص کی عزت نہیں ہے۔ اب آمنہ کے لال کی عزت کس طرح کرنی ہے؟ اس طرح کرنی ہے جس طرح انصار اور مہاجرین نے کر کے دکھائی ہے۔ ہم اپنے پاس سے طریقے بھی نہیں بنائیں گے، طریقہ بھی وہی چلے گا جو آمنہ کے لال کے دور میں تھا۔ جس طرح انہوں نے محبت کی، جس طرح انہوں نے عقیدت رکھی، اسی طرح کرنی پڑے گی۔ اور ہم اہل سنت والجماعت، جب میں اہل سنت والجماعت کہتا ہوں تو اس میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تینوں فرقے موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے سب کو کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جو لعنتی نہیں مانتے وہ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ہی مسلمان نہیں مانتے، عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے، عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانتے۔ اگر ان تین ہستیوں کو اسلام سے نکال دیا جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ اللہ المستعان۔ کبھی انہوں نے سوچا بھی ہے بے شرموں نے کہ ان تینوں ہستیوں کی خلافت کے دوران علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ علی مرتضیٰ ان کے وزیر تھے، اور اپنے دور میں علی مرتضیٰ سے ایک بندے نے شکوہ کیا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ سے پہلے تین خلفاء کے دور میں بڑا امن تھا، بڑی خوشحالی تھی، بڑی ترقی تھی، بڑی فتوحات تھی، مسلمان جدھر کو جاتے تھے بس فتوحات منہ قدم چومتی تھی، کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں یہ سارا کچھ غائب ہو گیا ہے؟ جواب بڑا پیارا دیا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کان کھول کے سن لیں اور دل پر لکھ لیں۔ کہا ان کے دور میں خوشحالی تھی، امن تھی، فتوحات تھی، مال غنیمت تھا، اللہ کی رحمتیں تھیں، کیونکہ ان خلفاء کے وزیر ہم تھے، اور آج ہمارے وزیر تم ہو۔ فرق یہ ہے کہ وزیر تمہارے جیسے ہوں تو پھر ایسی بدامنی ہی رہتی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں -1 2 کا فارمولہ کوئی نہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ ہم تمام اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی -1 2 نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس نے میرے رسول کو تکلیف پہنچائی میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ ہم تو تیرے عذاب کے نہیں سہ سکتے، نہیں وارے میں، اللہ ہم تیرے نبی سے محبت ہی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اذیت پہنچانے کا رویہ رکھا، اللہ کو تکلیف دی، اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ اللہ کو تکلیف کیا پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی کو دکھ دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان پر میں نے دنیا میں بھی لعنت کر دی ہے، آخرت میں بھی لعنت کروں گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔
ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی توہین کرے، اپنے نبی کے پیاروں کی توہین کرے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر پکا رکھیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ اپنے دین پر پختہ رکھنا، اللہ جو رستہ جنت کو جاتا ہے اس پر گامزن رکھنا، اللہ مرتے وقت بھی اسی راستے پر قائم اور دائم ہوں تاکہ تیری جنت کو پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگو، اہل بیت میں نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا کہ ہیں کون؟ اگر اہل بیت کو اسی حدیث کے مطابق کہا جائے کہ 5 اہل بیت ہیں تو اس میں سب سے پہلے چچا مائنس ہوتا ہے۔ چچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے 2 چچا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس، دونوں مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے تو سید الشہداء کا لقب پایا، اور حضرت عباس اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد تک لمبی زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہ چچا، اس کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کریں گے، حد ہو گئی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ 5 بس یہی اہل بیت ہیں تو پھر چچا بھی شامل نہیں ہے، حالانکہ چچا کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حضرت عمر کو بھیجا، عمر جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ واپس آ کر رپورٹ دی اللہ کے نبی، تمام قبیلوں سے، تمام لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لی ہے، 2 بندے نہیں جے دیندے پہ زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کون سے؟ عرض کی اللہ کے نبی، ایک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے آپ کے چچا جان حضرت عباس نے زکوٰۃ نہیں دی، باقی میں سب کو لے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر خالد سے زکوٰۃ کس بات کی مانگتے ہو؟ اس نے تو اپنی جان، مال، گھوڑے، تلواریں، زیرہ سب کچھ اللہ کی راہ میں پہلے ہی وقف کیا ہوا ہے، زکوٰۃ کا دی؟ انہوں تو اساں دینا ہے، گھوڑے چھوڑے پالن واسطے انہیں کو لینا کی ہے۔ اور چاچا جان کی زکوٰۃ میں نے 2 سال کی ایڈوانس لے رکھی ہے۔ چاچا تو چاچا ہے نا، ضرورت پڑی تھی تو میں نے چچا سے 2 سال کی ایڈوانس لے لی۔ اور پھر فرمایا، اما شعرت یا عمر ان عم الرجل سن ابیہ، عمر یاد رکھنا چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اور جو نسل کہے کہ اللہ کے نبی کا چچا بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، ہم اس گروہ پورے کو ہی نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک چچا کو نکالا اہل بیت سے، ہم ان سب کو ہی چھانٹی کرتے، ہم تم سب کو ہی نہیں مانتے۔ ہے گل ایویں کہ نہیں؟ اللہ کے چچا کو اکبر کے 5 میں نہیں شامل کیا تو پھر ہے کون شامل؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ وفا شعار، وہ خدمت گزار، وہ محبت کرنے والی زوجہ، وہ ہم سب کی ماں، جن سے اللہ کے نبی کو اولاد بھی نصیب ہوئی، اور جو اس وقت مسلمان ہوئی جب ابھی مسلمان ہونا جگرے کا کام تھا۔ ہر آرا گارا مسلمان نہیں ہوتا تھا اس وقت مسلمان ہوئی جب ابھی مسلمانوں کی تعداد 3 یا 4 یا 5 تھی، اور خواتین میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور اپنا سارا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا تھا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی نانی جان بھی اہل بیت میں شامل نہیں، تو انہوں آپ بھائی جا کسی مینٹل ہسپتال جا کے علاج کروا، کی خیال ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی والدہ محترمہ بھی اگر اہل بیت میں شامل نہیں ہے تو پھر شامل ہے کون؟ ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد، جب تک سیدہ خدیجہ تھیں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی ہے، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے مزید شادی کی ہے۔ ان شادیوں میں سے جبکہ آپ کے گھر 9 بیویاں بھی رہی ہیں، 11 بھی رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ چہیتی، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ لاڈلی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور یہ وہ بیوی ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک جہاد کے لیے لیڈر بنا کر بھیجا، تو میرے دل میں ایسے خیال آ گیا کہ ابھی مدینہ منورہ میں عمر فاروق بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں،
ان سب کی موجودگی میں مجھے لیڈر بنایا ہے تو لگتا ہے میرا بھی کوئی مقام تو ہے ہی. تو میں نے ایسے ہی ذرا دل کا شوق پورا کرنے کے لیے جا کر پوچھ ہی لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک. میرا خیال تھی کہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ عمر تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس لیے لیڈر بنا کے بھیج رہا ہوں. تو پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے نکلا عائشہ. سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری میری بیوی تم سب کی ماں عائشہ ہے. میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی مردوں میں سے بتائیں. آپ نے فرمایا ابوہا, اگر مردوں میں سے پوچھتے ہوں تو عائشہ کے ابا جان ابو بکر مجھے محبوب ہے. میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا. پھر پوچھا ثم ای, اللہ کے نبی ابو بکر کے بعد فرمایا عمر. پھر میں کیا یہ تو کام لمبا ہی ہو جانا ہے, تو میرا نہ ہو سکتا سب تو آخر تے ہی آئے, تو چپ کر کے شرافت نہ بندیا چل جدھر جانا ہے. جہاد پہ جا رہے ہو شکر کرو اللہ کے نبی نے تمہیں امیر بنایا لیڈر بنایا, چپ کر کے لیڈری انجوائے کرو. تو یہ گل رہن ہی دیو. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ لاڈ اور پیار تھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا. ایسی بیوی, سونکڑوں کے ہوتے ہیں نا آپس میں مسائل, تو ایک گروہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی جتنے صحابی تحفے بھیجتے ہیں نا, کوئی دودھ بھیجتا ہے, کوئی گوشت بھیجتا ہے, کوئی پھل بھیجتا ہے, کوئی چیز تیار کر کے بھیجتا ہے, وہ اس دن بھیجتے ہیں جس دن آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی ہے تو 7 دن 8 دن کوئی بھی نہیں. تو جب عائشہ کی باری ہوتی ہے سارے تحفے ان کے گھر جاتے ہیں, تو یہ انصاف نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں سنی, تو اسپیشل سفارش کرانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہراء کو بھیجا کہ بیٹی تو ہی جا کر اللہ کے نبی سے کہہ کہ یہ عائشہ کے ساتھ جو امتیازی سلوک کر رہے ہیں نا سارے صحابہ, تو یہ ہمیں وارے میں نہیں, یہ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. تحفہ جہاں آپ ہوں وہاں جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ 8 دن تحفہ روکے رکھتے ہیں, جب عائشہ کی باری آتی ہے سارے ان کے گھر بھیجتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی گئی, بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا. ابو جان تو نے گل کرنی, جی بیٹی فرماؤ. ابو جان آپ کی دوسری بیویاں اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ تحفوں میں آنے جانے کی تقسیم صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تقسیم صحیح ہے یا غلط. آپ نے ایک سوال پوچھا, یا بنی اتحبین ما احب, بیٹی یہ بتا کہ جس کو میں محبت کرتا ہوں تجھے بھی اس سے پیار ہے کہ نہیں. ہاں جی, اہل بیت کی سیدہ کو پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹی یہ بتا کہ جو میرا محبوب ہے وہ تیرا بھی محبوب ہے کہ نہیں. تو بیٹی کہتی ہے بلا ابا جان کیوں نہیں, جو آپ کی محبوب ہے وہ میری بھی محبوب ماں ہے رضی اللہ عنہن. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی وہ شان بیان کی جو کسی اور بیوی کی نہیں ہے. فرمایا بیٹی لا تعذینی فی عائشہ, عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو, مجھے تکلیف پہنچے گی. اللہ کی قسم میں کسی بیوی کے گھر میں نہیں ہوتا کہ اس کے بستر پر بیٹھا ہوں اور اللہ کی قرآن کی وحی آ جائے سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے. عائشہ کے بستر پر بیٹھا ہوں تو بھی اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے. یہ فضیلت کسی اور کی نہیں ہے. تو اس بیوی کو بھی اگر آپ کہیں اہل بیت میں نہیں ہے تو پھر کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اہل بیت میں شامل داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, جس بندے میں 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ایمان کی چس آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر بندے کو محبوب ہو جائے. مسلمان ہونے کے بعد واپس کافر ہونا اس کو اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہو, اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اگر اس ایک نسخے پر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں سارا فراڈ دھوکہ ہیرا پھیری ختم ہو جائے. جس طرح میں نہیں نا پسند کرتا کہ مجھے کوئی 2 نمبر چیز بیچے,
تو میں اپنے مسلمان بھائی کو کیسے بیچ دیتا ہوں اسٹکر لگا کے، گیڑا کرا کے کیسے 2 نمبر بیچتا ہوں، کیسے اس کی خوبیاں نہیں بتاتا اور خامیاں چھپا لیتا ہوں، کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر اس ایک بات کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو ایمان کی چس آنی شروع ہو جائے۔ تو یہ 3 خوبیاں ہیں، جس مسلمان میں ہوں اس کو ایمان کی لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ خیبر کے بہت سارے قلعے اللہ کے نبی نے فتح کر لیے، بہت سارے علاقے خود صلح ہو گئی، اور ایک قلعہ خیبر کا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس کے ساتھ اللہ عرش والا بھی محبت رکھتا ہے اور مدینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی لیڈری کا شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن اس رات ہر بندہ ہی جاگ رہا ہے کہ یہ خطاب کس کو ملتا ہے، یہ لیٹر صبح کس کو ملتا ہے، کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس بندے کو حاصل ہے۔ یہ اتنا بڑا میڈل کس کو ملتا ہے؟ کہتے ہیں سارے ہی جاگتے رہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کاش کل صبح جب اللہ کے نبی جھنڈا دینے کے لیے آواز مارے تو کہے میرا عمر آ جائے، لیکن جب صبح نماز کے بعد آپ نے کہا نا علی مرتضیٰ کدھر ہے، ہاں جی، تو بتایا کہ اللہ کے نبی ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، آپ نے فرمایا بلاؤ، آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اسی لمحے علی مرتضیٰ کہتے میری آنکھیں ایسی ہو گئی کہ جیسے زندگی میں کبھی خراب ہوئی نہیں تھی، رضی اللہ عنہ۔ تو یہ میڈل علی مرتضیٰ کو حاصل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور علی کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت میں شامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کے دونوں نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی لخت جگر کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی زیارت کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے آپ کے مصطفیٰ کی زیارت کر لوں اور سلام عرض کر لوں۔ تو اسپیشل اجازت لے کے آسمان سے اترا، آ کر سلام کیا، اور آتے آتے خوشخبری بھی دے گیا، گفٹ بھی لے کے آیا نا ساتھ، کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر جنتی مومنوں کی سردار ہوں گی، اور آپ کے نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک علامہ صاحب نے بڑا اچھا نکتہ ویسے بیان کیا، ماشاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے کہ میرے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے نبی بھی کہاں ہیں؟ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور آپ کے دونوں نواسے جنت میں ہیں، تو روندے کس گالتے پہ جے؟ رونے والوں، ماتم کرنے والوں کس بات پر ماتم کرتے؟ جو جنت میں پہنچ جائے اس پر رویا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی میرا بیٹا اکلوتا چہیتا لاڈلا حارثہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کے نبی اگر تو وہ جنت میں ہے مجھے بتا دے، پتہ کر کے چیک کر کے دس دیو، اگر وہ جنت میں ہے فَإِنِّي أَحْتَسِبُ وَأَصْبِرُ، اللہ کے نبی پھر تو میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر صبر کرتی ہوں کہ میرا پتر جنت سے چلا گیا، اور اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا پھر آپ دیکھیں گے کہ ماذا افعل، پھر میں کرنے کیا۔ اللہ کے نبی پھر صبر کوئی نہیں ہونا، اگر وہ جنت میں نہیں تو پھر صبر بھی نہیں، اور اگر وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو پھر میرا صبر ہی صبر ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں حسن و حسین جنت میں ہیں کہ نہیں؟ پکی بات ہے کہ اپنے نانا جی کے ساتھ جنت میں ہیں، جنت میں پہنچ چکے ہیں، پھر اس پر رونا دھونا کس بات کا بھائی؟ اور پھر رونا دھونا بھی ایک دن، 2 دن، مہینہ، سال، تو 14 صدیاں ہو گئی روئی جاندے جی، بس کر دے ہون۔ ایسے ڈرامہ کر کر کے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اہل بیت میں اور کون سے شامل ہیں لوگ؟
حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، کیا شان ہے دونوں کی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت حذیفہ سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو ادھر اور حسین کو ادھر گود میں اٹھایا ہوا ہے، چادر کی بکل ماری ہوئی ہے۔ تو حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے نبی چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے چادر ایسے اٹھائی، ایک طرف حسن چمٹا ہوا ہے، ایک طرف حسین چمٹا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر نے پوچھا لگتا ہے اللہ کے نبی آپ کو بڑا پیار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی پیار ہے، اور ساتھ دعا کر دی اللہم احببہ، اللہ میرے حسن سے تو بھی پیار کر، وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، اللہ جو میرے حسن سے پیار کرے تو اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ حسن و حسین میرے لاڈلے ہیں، فَأَحِبَّهُمَا، اللہ تو ان کو اپنا پیارا بنا لے، اور ساتھ تا قیامت آنے والے ہمارے جیسوں کے لیے بھی دعا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے تو ان کو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ آپ کو ہے پیار؟ وہ سانوں دے تکے نال ہی دشمن بنائی پھردے نے، نہیں تانوں حسن حسین نہ پیار ہی نہیں، تانوں سیدنا علی نہ پیار ہی نہیں۔ وہ بھائی ساڈا قصور بھی تو دسو، اسی ہن تواڈے طرح جا کے چھرے ماریے کنڈ 'چ تے پھر پیار نظر آئے گا؟ کمال ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا کہ ہمیں تمہارے نبی سے بھی پیار ہے، تمہارے نبی کی ازواج مطہرات سے بھی عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے، اللہ تیرے نبی کی اہل بیت تمام کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ اللہ اس پیار کو، اس گواہی کو اللہ قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی محبت بے تحاشا تھی، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اہل بیت کو بھی صحابہ کے ساتھ محبت تھی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اہل بیت کو بھی محبت تھی صحابہ کرام کے ساتھ کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہیں کتوں دشمنی دیا روایتاں کر لیاں نے، کتاب ان کی اپنی ہے الانوار النعمانیہ، بحار الانوار النعمانیہ، جلد نمبر ہے 43 اور صفحہ نمبر 94-95، نیٹ پر موجود ہے، چیک کر لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنی تھی تو شادی کس نے کروائی؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سیدنا علی کے پاس آئے، علی فاطمہ تو زہرا کے رشتے بہت آ رہے ہیں، لیکن سانوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے انتظار میں ہیں، تو جا کے گل کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگے جی میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، میں گھر کہاں سے بناؤں گا اور گھر کے اخراجات کیسے اٹھاؤں گا؟ انہوں نے کہا بے فکر رہو، تو جا کے گلتے کر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اللہ کے نبی سے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی میں بھی خواہش مند ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کا۔ تو اللہ کے نبی نے خوشی سے رشتہ قبول کیا۔ تو رشتہ لے کے گئے کون نے؟ ابو بکر اور عمر۔ پھر جب شادی کے اخراجات کی باری آئی تو حضرت ابو بکر نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہیں نا، بے فکر رہو۔ ان کی روایت کہتی ہے کہ سیدنا علی نے اپنی زرہ بیچی اور پیسے لا کر اپنے بھائی ابو بکر کو دیے کہ لو جناب شادی دی ضروری چیزاں نے تسی آپ ہی خرید لو۔ اور بازار میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی گئے اور موٹی موٹی 2-4 بستر، برتن، جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ بازار سے خرید کر لائے، اور جو باقی پیسے بچے وہ بھی ساتھ لا کر دیے کہ لو جناب زیادہ اپنے کو لے خرچ کیتے کہ تاکہ بچ بھی جائیں، ولیمے کے لیے بھی بچ جائیں۔ تو یہ اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا احترام رکھنے والوں کے درمیان دشمنی بڑھانا صرف ذاکر دے کام میں اور کسی دا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ امام محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا محمد بن حنفیہ حضرت علی کے ایک اور بیٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ کس صحابی کا ہے؟ بیٹے کا خیال تو یہ تھا کہ ابو جان کہیں گے پتر میں بیٹھا ہوں، میں کیوں ہیں؟ لیکن ابو جان کا ایمان، ابو جان کی عاجزی، ابو جان کی انکساری اور اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار، فرمایا میرے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ بیٹے نے پوچھا ثم ایو، بیٹے نے پوچھا ابو جان ان کے بعد؟
فرمایا ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے۔ تو بیٹا کہتا میں نے کہا اب اگر تیسرا پوچھا تو انہوں نے عثمان کا نام لینا ہے، تو میں نے فٹافٹ کہہ دیا ابو جان ثم انت، تیسرے نمبر پر آپ ہیں؟ تو کہا نہیں بیٹا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب تلوار کے اوپر خول چڑھا لیں، ڈیکوریشن کرا لیں تھوڑی بہت چاندی کی، سونا تو مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن چاندی کی خول چڑھا لیں؟ تو امام صاحب فرماندے نے ہاں چڑھا لو، فقد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی تلوار کے اوپر چاندی کا خول چڑھا ہوا تھا۔ سوال پوچھنے والا بیچارہ دل کا کالا تھا، وہ کہنے ہیں تسی بھی ابو بکر کو صدیق آندے جی؟ کہندے نے ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی کوئی عبادت نہ دنیا میں قبول کرے نہ آخرت میں قبول کرے۔ اور محمد بن حنفیہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ثقلت کا امک، تو مر جائے گم ہو جائے تیری ماں تجھے روئے، ابو بکر کو صدیق میں نے نہیں کہا، تم نے نہیں کہا، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا ہے، اس کو مہاجرین نے صدیق کہا ہے، اس کو انصار نے صدیق کہا ہے۔ تو جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی اور اہل بیت پر کروڑہا رحمت نازل فرما، اللہ اپنے نبی کے تمام صحابہ پر کروڑہا رحمت نازل فرما، اللہ ہمیں ان سب کی محبت کی بدولت اللہ جنت الفردوس عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال رہی نہ دئیے، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی ایک آیت 2 بار 3 بار پڑھی جائے تو غلط تو نہیں ہے؟ تو فرض نمازوں میں کوشش کریں کہ ایک آیت کو ایک بار ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں دوبارہ پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں۔ نفل نمازوں میں تو باقاعدہ ایک ہی آیت کو اگر آپ ساری رات بھی پڑھتے رہیں تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پوری تہجد میں ایک ہی آیت پڑھی ہے، بار 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 بار۔ نماز میں سجدہ کتنا طویل ہونا چاہیے؟ جتنا تہاڈا ساہ لمبا ہے، جنہ تسی سہ جاؤ۔ صحابی حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ بعض دفعہ ہمیں خیال ہوتا کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں، اللہ کے نبی بھول گئے ہیں، سجدے سے اٹھنا ہی نہیں بھول گئے ہیں، تو ہم لقمہ دینے کی کوشش کرتے تو اللہ کے نبی اتنی دیر میں اٹھ جاتے۔ تو سجدہ کی لمبائی چوڑائی کوئی نہیں، گٹھا نہ ملنے والی گل کوئی نہیں، جتنا آپ برداشت کر سکیں، جتنا آپ شوق سے کر سکیں، جتنی آپ اللہ کی عبادت میں آپ کو چس آئے اتنا لمبا سجدہ کر لیں۔ قرآنی دعائیں یا حدیث کی دعائیں سجدے میں کی جا سکتی ہیں۔ سجدے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ دعائیں مانگو کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے، تو جتنی دعائیں آپ کو مسنون آتی ہیں، قرآن کی ہوں حدیث کی ہوں، وہ ساری کی جا سکتی ہیں۔ ہماری مسجد کے ایک بزرگ رانا سعید صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے بھائی کا سفر آخرت آسان فرما دے، اللہ ان کی زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس چلے گئے ہیں اگر گناہ گار تھے تو ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ اگر نیک آئیں تو ان کی نیکیاں قبول فرما لے، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے،
اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ملک پر بھی نازل فرما۔ اللہ مہنگائی سے، وباؤں سے، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما۔ یا رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔